ہر دن کے بعد رات اور ہر صبح کی شام ہوتی ہے، مگر وہ رات اور وہ شام جو محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان اور خونی میدان میں آل نبی اور اولاد علی پر آئی، اس کی ہر ساتھ تصویر غم بن کر رہتی دنیا تک نسل انسانی کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی۔ اس کے تصور سے مسلمانوں کے جگر جلتے رہیں گے اور اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں گے۔ ثانیہ زہرا نے طویل سجدے سے سر اٹھایا تو سورج اہل بیت کی مظلومی پر روتا ہوا غروب ہو چکا تھا، اس کی کرنیں شہیدوں پر آنسو بہاتی ہوئی تاریک ہو چکی تھیں۔ یزید کا تمام لشکر چمنستان زہرا کو لوٹ کر اور عطرت پیغمبر کو ذبح کر کے پاک سیدانیوں کے خیمے جلا کر دوش مصطفیٰ کے سوار کا سر نیزے پر چڑھا کر سو چکا تھا۔ کربلا کی ریت شہیدوں کے خون کو جذب کر چکی تھی، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، قاسم کی جوانی لٹ چکی تھی، اکبر کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، تسبیح کے دانے خاک میں مل چکے تھے، آل رسول کے لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے، شہیدوں کے خون سے خاک کربلا سیراب ہو چکی تھی، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ کربلا کے شہیدوں کا سوگ زمین و آسمان نے منایا، شمس و قمر کی روشنی مدھم پڑ گئی، اس واقعی حائلہ پر فرش و عرش رو پڑے، جنت کی حوریں تڑپ گئیں، جنوں نے نوحہ کیا، فرشتوں نے آہیں بھریں، اور خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلاسا دینے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ یہی نہیں بلکہ اس دن سورج گھنا گیا، 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، افق کی سرخی ابھی تک موجود ہے، 7 دن تک دنیا میں اندھیرا چھایا رہا، ستارے آپس میں ٹکرائے، بیت المقدس کے ہر پتھر سے تازہ خون کے فوارے نکلے، یزیدی لشکر کے گوشت سے آگ کے شعلے اٹھے، ایک آدمی نے امام علی مقام کی مذمت کی تو بحکم الہی آسمان سے 2 ستارے ٹوٹے، جس سے اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔ جب ظالموں نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تو ایک دم یزیدی فوج پر اس نفسیاتی عمل کا اثر ہوا، مردہ فوج میں جان پڑ گئی، سب عفریتوں کی طرح ناچنے لگے، وہ رقص جو اسلام کی مقدس تعلیم نے بلا دیے تھے پھر زندہ ہو گئے۔ کربلا کی زمین اللہ اکبر کے نعروں سے لرز اٹھی، فتح کے نقارے گرجنے لگے، جان چنگاڑنے لگے، سورج یک لخت منہ چھپا کر بھاگا اور جہنم کی کھولتی ہوئی تاریکی چھا گئی۔ حسین کا سر نیزے پر چڑھا کر بلند کیا گیا، امام زین العابدین علیہ السلام تڑپ کر اٹھے اور گرتے پڑتے باہر نکل آئے۔ پھوپھی زینب نے فوراً کمان سنبھالی، جناب فضا کی مدد سے بیمار کو اٹھایا، خیمے میں لے آئیں اور دامن کی ہوا دی تو انہیں ہوش آیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا، پھوپھی میں کیوں زندہ رہ گیا ہوں؟ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، اس لیے کہ اب تم ہمارے امام ہو، اس لٹے ہوئے قافلے کے سربراہ ہو، اپنے بابا کی وصیت یاد کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ظالم تمہیں بھی شہید کر دیں، ہم لوگوں کے لیے تمہاری جان بڑی غنیمت ہے، اگر تم نہ رہے تو میرے بھائی کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا، رسول خدا کا نام مٹ جائے گا، اپنے لیے نہیں ان یتیموں، ماؤں اور بہنوں کے لیے تمہیں زندہ رہنا پڑے گا۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی باتوں سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میں کچھ سکت آئی، میدان جنگ سے مسلسل وحشیانہ نعروں کی صدائیں آ رہی تھیں، فوج پر جنونی کیفیت طاری ہو چکی تھی، فاتح سپاہ نے لوٹ شروع کر دی اور خیموں میں گھس آئے اور سامان اٹھا کر بھاگنے لگے، بچے سہم کر ماؤں کی گود میں چھپ گئے، ظالم درندوں کے ڈراؤنے چہرے دیکھ کر ان کی جان سوکھی جا رہی تھی، مال و اسباب تھا ہی کتنا، امام علی مقام خزانہ لے کر نہیں چلے تھے اور نہ ہی ان کے پاس مال و دولت تھا، لوٹنے والوں کو سخت نا امیدی ہوئی، عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچ لیں، ماؤں نے جلدی جلدی اپنے اور بچوں کے گلے کان میں جو توق، کڑے اور کنگن تھے اتار کر بیچ خیمے میں پھینکنے شروع کر دیے، مگر سیدہ سکینہ کو اپنے کانوں کے آویزے بہت عزیز تھے، یہ ان کے بابا نے انہیں عیدی میں دیے تھے، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کان چھپا لیے اور بھاگ کر بیمار بھائی کے پہلو میں چھپ گئیں کہ شاید انہیں کوئی نہیں چھیڑے گا اور یہ چھپی رہیں گی، مگر یہ لوٹ مار ایک نفسیاتی کھیل تھا تاکہ فوج کے دل میں جو آل رسول کی دہشت بیٹھی ہے اسے زائل کیا جا سکے، اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ کوئی رعایت مروت نہ برتی جائے تاکہ سپاہیوں کے ضمیر ملامت نہ کریں۔ خولی بن یزید ہنستا ہوا سکینہ کی طرف لپکا، مگر شمر لائن نے اسے پیچھے دھکیل دیا، وہ آگے بڑھا اور شکار کو دبوچ لیا، ہاتھ مروڑ کر کڑے اتار لیے اور کانوں سے آویزہ اتارنے لگا تو سیدہ سکینہ چیخیں، ظالم نے کس کے بچی کے پھول سے گالوں پر 2 تمانچے لگائے اور جھٹکا مار کر آویزے نوچ لیے، لہو لوان بچی بھائی کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ ابن حسین نے چاہا کہ ظالم پر حملہ کر کے اس کا گلا دبوچ لیں، مگر پھوپھی نے دامن تھام لیا،
نہیں بیٹے، ان کمینوں کو شہ ملے گی۔ میرے لال سہ جاؤ، جو بھی ذلتیں سہنی پڑیں سہ جاؤ، دیکھنا ہے کہ ان کی درندگی انہیں کہاں تک بڑھ جانے پر اکسائے گی۔ لوٹنے کے بعد حسب دستور خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ یزیدیوں کا خیال تھا کہ کوئی ایسی رعایت نہ برتنی چاہیے کہ فوجیوں کو یاد آ جائے کہ یہ ان کے پیغمبر کی اولاد ہیں۔ یہ ڈرامہ پوری آن بان سے کھیلا جانا چاہیے۔ آگ لگتے دیکھ کر سیدہ زینب بنت علی کو بھائی کے الفاظ یاد آ گئے، علی کی دلیر بیٹی، ہمت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ تم اس لٹے ہوئے اہل بیت کے قافلے کی سالار ہو۔ اور خیبر شکن کی بہادر بیٹی نے اپنا کردار نبھایا، بکھرتے خاندان کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیا، جلدی جلدی سب کو جلتے ہوئے خیموں سے ہٹا کر دوسرے خیموں میں پہنچایا۔ خیمے اس قدر قطار میں نصب کیے گئے تھے کہ ایک کا در دوسرے کے در سے جڑا ہوا تھا۔ بچوں اور عورتوں کا برا حال تھا، پیاس اور نقاہت سے چکر آ رہے تھے، روتی تھیں مگر آواز نہیں نکلتی تھی، سروں پر چادریں نہیں تھیں، شرم اور ذلت کی ماری دوہری ہوئی جا رہی تھیں۔ زینب ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتیں، کسی کو چمکارتیں، کسی کو سختی سے ٹوکتیں۔ جب دوسرے خیمے میں آگ پکڑی تو سب نے تیسرے میں پناہ لی، مگر آگ بڑھتی گئی۔ آخری خیمے میں پہنچ کر سیدہ زینب نے ابن حسین سے پوچھا، یا امام اب کیا حکم ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اب پردے کا موقع نہیں، باہر نکل کر اس عذاب دوزخ سے چھٹکارا پانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اپنے بیمار امام کا حکم پا کر سب عورتیں اور بچے میدان میں نکل آئے اور جلتے ہوئے خیموں سے تھوڑی دور ریت پر بیٹھ گئے۔ سیدہ سکینہ کو ہوش آ چکا تھا، دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کے گم سم بیٹھی تھیں، کوہنیوں تک خون بہہ آیا تھا۔ سب بچے اس وقت بچپن کو بھول کر بوڑھوں کی طرح صبر سے خاموش بیٹھے تھے۔ عجیب وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بڑی ڈراؤنی اندھیاری رات ایک دم مظلوموں کی پردہ پوشی کے لیے میدان کربلا پر اتر آئی۔ اچانک دشمنوں کے خیموں میں شمعیں جل اٹھیں، ساز جاگ گئے اور جشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شراب و کباب کا دور چلنے لگا۔ فتح کے جوش میں آج کسی کو تن بدن کا ہوش نہیں تھا، مگر سپاہیوں کا ایک گروہ سب سے الگ تھلگ سر جوڑے مشورہ کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک دو نے کہا، یہ آج ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ انسانیت کہاں موت کی نیند سو رہی تھی؟ عرب قوم کا تو یہ شیوا نہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھائیں، بیمار اور مجبور کو ستائیں۔ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں یا صرف نام کے اہل ایمان ہیں؟ دلوں میں وہی زمانے جہالت کی تاریکیاں بھری ہیں۔ کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں؟ اپنے آج کے افعال کے بعد کیا ہم خدا کو منہ دکھانے کے قابل رہ گئے ہیں؟ کیا پیغمبر اسلام ہمیں بخشوائیں گے کہ ہم نے ان کے پیاروں کو اس بے دردی سے ذبح کر دیا، ان کی بہوؤں، پوتیوں، نواسیوں کی بے حرمتی کی؟ ہم خیال سپاہیوں کا مجمع بڑھتا گیا، انہیں شمر اور ابن سعد سے نفرت ہونے لگی۔ رات گہری ہوتی گئی، خوف اور نفرت بڑھتی گئی۔ چند سردار جمع ہو کر مشورے کے بعد ابن زیاد کے پاس پہنچے اور اسے ملامت کرنے لگے۔ کم بخت، تیرے کہنے میں آ کر ہم نے یہ ظلم کر ڈالا، جی چاہتا ہے کہ اب تیرا نام و نشان بھی اس دنیا سے مٹا دوں۔ خدا تجھے غارت کرے، تجھے حسین ابن علی سے دشمنی تھی، مگر ان سپاہیوں اور ننھے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو یہاں بیٹھا تو رما نکل رہا ہے، اور وہاں بچے بھوک پیاس سے بے دم گرم جھلستی ریت پر پڑے تڑپ رہے ہیں۔ رونے کی آواز بھی تو نہیں آتی کہ اتنی سکت بھی ان میں نہیں رہی۔ اے ناہنجار، جب کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے تو عرب قوم کا یہ دستور ہے کہ جب تک میت نہ اٹھ جائے مائیں بچوں کو دودھ تک نہیں دیتی۔ اس کے بعد پہلے مرنے والے کے خاندان کو سمجھا بجھا کر حاضری کھلواتے ہیں، پھر خود نوالا توڑتے ہیں۔ تو نے سارے لشکر کو کھانا بانٹا، مگر اہل بیت کی طرف تیرا خیال بھی نہ گیا۔ خدا کی قسم، ہمارے حلق میں نوالا اٹک رہا ہے، ہم پر کھانا بھی حرام ہے۔ جب تک کہ وہ لوگ فاقہ نہیں توڑیں گے کوئی کھانے کو ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابن سعد کے سامنے رکھے ہوئے مرغن خانوں کے خان الٹا دیے، جام اوندھے کر دیے اور تلواریں کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ ابن سعد ان کے تیور دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ باغیانہ خیالات ساری فوج میں زہر بن کر پھیلیں، انہیں ختم کرنا ہی پڑے گا۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں سر جھکا کر رونے لگا، پھر بولا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے نیک مشورہ دیا، میں خود نادم اور پریشان تھا۔ اس نے نوکروں کو بلا کر حکم دیا، ابھی 40 خان کھانوں کے اور مشروبات لے کر جاؤ اور پیش کرو۔ لوگ بولے، ہم کس منہ سے جائیں، ہمیں تو شرم آتی ہے، ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے عزیزوں کے گلے کاٹے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ کا چھوا نہیں کھائیں گے۔ ان غلیظ خون بھرے ہاتھوں سے ہمیں خود منہ میں نوالا رکھتے ابکائی آ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے شمر سے کہا، بھائی اس وقت تو ہی جا سکتا ہے، تو خود کو عباس ابن علی کا رشتہ دار بتاتا ہے۔ شمر لائن کہنے لگا، نہیں نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ سیدہ زینب نے اپنی آنکھوں سے مجھے حسین کی چھاتی پر چڑھ کر انہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
عمر ابن سعد نے کہا، اور کم بخت تم نے اس بچی کے تمانچہ مار کر کانوں سے بندے ناحق کھینچے، ٹھیک کہتے ہو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں، تمہیں دیکھ لیا تو خوف سے اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ ابن سعد فکر مند ہو گیا۔ جب کوئی کھانا لے جانے پر تیار نہ ہوا تو جناب حر کی بیوی کا خیال آیا جو شام کی فوج کے ساتھ ہی تھی۔ وہ بدنصیب اپنے شوہر کے سوگ میں سر اندھائے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ سوچ کر دل کو ڈھارس بند رہی تھی کہ عین وقت پر جناب حر کو خدا نے قوت بینائی بخشی، اس کا بہادر شوہر حق پر قربان ہوا، اس کے گناہوں کی کچھ تو تلافی ہو گئی۔ عمر بن سعد نے اسے بلایا، بیچاری سمجھی کہ اسے حر کی غداری کی سزا بھگتنی پڑے گی، لرزتی کانپتی ہوئی آئی، مگر جب معلوم ہوا کھانا لے جانے کا سوال ہے تو ذرا جی ٹھہرا۔ وہ پہلے ہی ان مظلوموں کے خیال سے پریشان تھی، ان کی خدمت کے موقع کو غنیمت جانا۔ پھر جناب حر کی بیوی خان لے کر پہنچی تو دور ہی سے ان کی گود دیکھ کر جی مسل گیا۔ ریت پر بے سر و سامانی کی حالت میں بچے اور عورتیں پڑی تھیں۔